بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد والی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ کچھ دن پہلے ڈاکٹر ثاقب صاحب نے ایک جگہ پہ بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا خواب دیکھنے بڑی اچھی بات ہے، لیکن کمال بات ہے ہم خوابوں میں بھی اپنی تعبیریں اور اپنے ذوق اور اپنے شوق اور اپنے تکبرات کو دیکھتے ہیں۔ میں فلاں سے ملا، مجھے فلاں نظر آیا، مجھے فلاں نے پیغام دیا۔ خواب دیکھنے میں یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کے سرپرستی کر رہے ہیں، ہم کسی یتیم کو اپنا رہے ہیں، ہم نے کسی کے سر کی چادر کو پورا کر دیا؟ یہ خواب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس ملک میں کوئی یتیم نہیں رہے گا، یہ میرا خواب ہے۔ اس ملک میں جو غریب ہوگا وہ بھوکا نہیں سوئے گا رات کو، یہ میرا خواب ہے۔ یہ خواب کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب یہ خواب ہوتے ہیں پھر جو تکمیل ہوتی ہے نا ان کی، اس سے جو معاشرہ بنتا ہے، اس معاشرے کو کہتے ہیں ریاست مدینہ۔ یہ وہ ریاست ہے جس میں آنے والے لوگوں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ بانٹنے والے زکوٰۃ بانٹنے نکلے اور لینے والا جو تھا وہ کوئی موجود نہیں تھا۔ خواب سچے ہوتے ہیں یا خواب جھوٹے ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، ہمارے مہمان دیں گے۔ خواب دیکھنے چاہیے، ہاں اس کا مجھے جواب آتا ہے کہ خواب دیکھنے چاہیے، لیکن خواب معاملہ صرف یہ نہیں ہے، یہ صرف ایک ادبی جملہ نہیں ہے۔ ہمارے زیادہ تر خواب جو ہیں وہ ہمارے مستقبل کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ ہم رشتے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں استخارے کی، پھر ہم خواب دیکھتے ہیں۔ معاملہ خواب دیکھنے تک ہی نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیسی ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو مرا ہوا دیکھ لیا تو اس کی تعبیر کیسی ہوگی؟ اگر میں نے استخارہ شادی کا کیا اور میں ایک جنگل میں اپنے آپ کو گھومتا ہوا پاتا ہوں تو میں اس کی تعبیر سمجھتا ہوں کہ یہ شادی اچھی نہیں ہوگی۔ کیا یہ باتیں سچ ہیں یا یہ سچ نہیں ہے؟ اس کا جواب دیں گے ہمارے انتہائی محترم مہمان ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب۔ سر السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی بڑی شفقت ہے ہمارے ساتھ، اور آج پہلی دفعہ ہمارے پروگرام کتب آن لائن میں تشریف لائے ہیں غلام حیدر ساقی صاحب۔ حضرت بہت شکریہ آپ کا، بہت وارم ویلکم آپ کو۔ اور ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب شفیق بھی ہیں اور عالم بھی ہیں۔ ہم ان کو بزرگ نہیں مانتے، ہم ان کو اپنا استاد ضرور مانتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ حضرت آپ سے شروع کرتا ہوں، خوابوں کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے خوابوں کو ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب، اپنے بیٹے کے بارے میں، اپنے بیٹے کے حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے خواب، حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا خواب۔ تو انبیاء کے خواب جس کو قرآن کریم نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، اس حقیقت کو ثابت کر رہا ہے کہ خواب کا وجود موجود ہے۔ درست۔ البتہ خواب کی قسمیں کیا ہیں؟ ایک عام غیر معصوم کا خواب اور ایک نبی کے خواب میں بڑا فرق ہے۔ بے شک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اگلا قدم اٹھاتے ہیں اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری گلے پہ رکھ دیتے ہیں۔ اچھا، بیٹے کی بھی ہمت ہے، وہ چون چرا نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خواب دیکھے، جلدی کیجیے۔ ہاں، ستاجد انشاءاللہ من الصابرین۔ باپ نے بیٹے کے سامنے خواب کا تذکرہ کیا تو بیٹے نے یہ نہیں کہا بابا چھوڑو، یہ خواب و خیال ہوگا، نہیں، مقام نبوت اور رسالت کو جانتے تھے کہ نبی کا خواب جو ہے۔ اس کا مطلب نبی کے خوابوں کو اگر ایک طرف رکھتے ہیں، ابھی بحث کا موضوع نہ بنائے، تو عام آدمی کے خواب بھی کیا سچے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے تو نبی کا خواب تو یقیناً وہی اس پہ کوئی دو رائے میں سے نہیں، ایک قسم ہے۔ بالکل۔ تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کرنا صرف عام خواب کی بنیاد پہ نہیں تھا، ایک وحی کی بنیاد پر تھا، اور بیٹے نے بھی تعبیر کیا۔ ایک عام مومن کا، ایک عام انسان کا خواب دیکھنا وہ بھی اپنی جگہ پر حقیقتاً موجود ہے۔ البتہ خواب مطلق ہر انسان کا بھی، مومن کا بھی، غیر مومن کا بھی، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی خواب دیکھ سکتا ہے، ایک انسان کی بات ہے۔ لیکن خواب کے دیکھنے کی قسمیں جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ خواب باطل بھی ہوتا ہے، خواب فاسد بھی، صحیح بھی ہوتا ہے۔ دو چیزوں کے بارے میں تو اٹل کہا گیا کہ اگر خواب میں آپ کو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ معصومین علیہ السلام یا انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی شخصیت نظر آتی ہے تو وہ خواب بالکل حقیقت ہے، شکل بنا آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ میں ایک منٹ اور انبیاء کے بارے، فرشتوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یتشکل باشکال مختلفہ، حتی وہ نبی کا شکل بھی مان کے آ سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ نبی کی شکل میں کبھی نہیں آتا، لہذا حکم ہے کہ جب بھی نبی یا معصوم آپ کو خواب میں نظر آتے تو خواب حقیقت ہے، وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز، دوسری بات یہ کہ خواب باطل بھی ہوتا ہے، خواب حق بھی ہوتا ہے، اس کی تعبیرات جو ہیں وہ مختلف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر دی گئی تھی، تعبیر کا علم دیا گیا تھا، جس کی بنیاد پر انہوں نے جو خواب دیکھا
کہ میں خواب میں اتنے ستارے دیکھ رہا ہوں اور اس میں شمس و قمر بھی ہے میرے سامنے، سجدہ ریز بھی ہیں. ان کی طرف ایک رکھتے ہیں تو ایک عام انسان جو ہے وہ خواب دیکھ سکتا میں ہے. زبیر بھائی سے بات کر لوں. زبیر بھائی السلام علیکم. زبیر بھائی، نبیوں کے خواب جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، پیغام آتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. ہم یہ بات نہیں کر رہے. یہ فرمائیے کہ خواب ایک عام آدمی، مسلمان یا غیر مسلمان جب دیکھتا ہے تو اس کے حق ہونے کا، جھوٹ ہونے کا، صحیح ہونے کا، غلط ہونے کا، اچھا ہونے کا، برا ہونے کا تعین کن بنیادوں پہ کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ کچھ خواب جو ہیں وہ فجر سے پہلے نظر آتے ہیں، کیا اہم ہیں، بعد میں نظر آتے ہیں، کچھ دوپہر میں نظر آتے ہیں. کیا خواب کا تعین کرنے کے لیے کوئی پیمانہ ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ خواب کا تعین کرنے کے لیے خود احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری علامتیں بیان فرما دی ہیں، جن میں سے ایک آدھ علامت تو ابھی آپ نے بھی ذکر کر دی کہ مثال کے طور پر آخر شب کا جو خواب ہوتا ہے، فجر سے پہلے کا جو خواب ہوتا ہے، وہ عموماً درست ہوتا ہے. اسی طرح ترمذی کے اندر ایک روایت ہے کہ اذا اقترب الزمان لم تکد رؤیا المؤمن تکذب واصدقهم رؤیا اصدقهم حدیثا. فرمایا کہ ایک عام آدمی جو عام زندگی کے اندر بھی سچائی اختیار کرتا ہو، عام زندگی کے اندر بھی سچ بولنے کی عادت رکھتا ہو، عام طور پر اس کے جو خواب ہوتے ہیں وہ خواب بھی سچے ہوا تو کرتے ہیں. کیا ایک جھوٹا آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتا ہے؟ اچھا، جہاں تک جھوٹے آدمی کی زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو اس نے زیارت کی ہے وہ اس کی صورتحال کیا تھی اور وہ کس طرح سے تھی. مثلا اگر تو زیارت اس طرح سے ہوئی کہ اس آدمی کو کسی گناہ سے ہٹانے اور کسی گناہ سے روکنے کی ترغیب دی گئی ہے، شفقت بھرا انداز ہے اور اس کی صلاح کے اوپر کوئی مشتمل بات نظر آ رہی ہے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ خواب سچا ہے اور اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا گیا. اسے گناہ اور منکرات سے روکنے کی ایک ترغیب تکوینی طور پر وجود میں آئی ہے. مسلمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دیکھا تو جیسا کہ ابھی یہ فرما رہے تھے کہ اس میں ہم یہی بات کہیں گے کہ انشاءاللہ اس کا یہ خواب سچا ہے. اگر نیکوکار ہے تو مزید تائید ہو گئی، سچ ہے، سچ بولتا ہے. اور اگر گناہگار ہے تو گویا کہ اس کو گناہ سے ہٹانے کے لیے ترغیبی طور پر، تکوینی اور تقدیری طور پر یہ انتظام کیا گیا ہے. بہت شکریہ. حضرت یہ فرمائیے علامہ صاحب، میں نے خواب میں دیکھا کہ میری شادی ہو رہی ہے. جی یہ اچھا خواب ہے، برا خواب ہے؟ یہ انسان کی اپنی سوچ اور حواس خمسہ کا اعتبار کیا جائے گا. ہر بندہ جو چاہتا ہے مطلب یہ خواب ہی خواب ہے، جو چاہتا ہے میری شادی ہو اس کے لیے اچھا، جو چاہتا ہے میری پہلے شادی ہوئی دوسری نہ ہو اس کے لیے برا خواب ہے. تو اگر میں چوتھی شادی دیکھ رہا ہوں تو چوتھی دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کی چوائس اچھا خواب ہے، برا خواب ہے؟ جو آپ کے من میں آئے گا وہ ویسا ہی ہوگا. یہ خواب نہیں ہے، یعنی کہ الہامی مقام نہیں ہے. جو دل میں سوچ رہے ہیں وہی دیکھ رہے ہیں. اچھا فرض کیجئے، اب ایک طرف اور لے کے جاتا ہوں، میں خواب میں پانی دیکھتا ہوں. اب امام ابن سیری کا کیونکہ آپ نے ذکر کیا، امام ابن سیری پانی کو کیا تقسیم کرتے ہیں؟ اس میں بعض نے کہا ہے کہ پانی کو دیکھے تو امن کی نشانی، جیسے حضرت ابو سعید خدری کے میں حدیث عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے خود دودھ دیکھا تو دودھ کے بعد حضور علیہ السلام نے انہیں ایک اور بشارت دی. ایک اور صحابی نے، جیسے یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بھی خواب پیش کی جاتی آپ اس کی الگ الگ توجیہ بیان کرتے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر حضور نے 1400 سال پہلے دودھ کا بتا دیا تو آپ نے دودھ دیکھا اس کا مطلب یہی ہوگا جو آقا نے بتایا ہے. موقع محل کی مناسبت سے وہ جو ٹرمز ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں. اس کا مطلب کہ تعبیر الاولیاء میں کوئی حتمی بات نہیں ہو سکتی. تعبیر انبیاء میں ہو سکتی، اولیاء میں تو بات ہی نہیں کر رہے. وہ تعبیر الاولیاء کی جو کتاب کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے اندر حتمی بات نہیں ہو سکتی. بے شک ایسا ہی. حضرت کہتے ہیں کہ خواب برا اگر ہو اس کو اگر سنایا جائے تو اس کو پر لگ جاتے ہیں، یہ سچ ہے؟ ایسی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر خواب اچھا ہے تو میں اس میں بشاشت ہوئی ہے، خوشی ہوئی ہے تو ضرور بیان کیجئے. اگر خواب برا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگا، مثال کے طور پہ میں کسی کو مرا ہوا دیکھتا ہوں تو میں اس کو جا کے بتاؤں کہ آپ کو میں نے مرا ہوا دیکھا ہے؟ نہیں، آپ نے جو دیکھا نا خواب کے مرا ہوا دیکھا، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی اس کی موت ہے. اکثر تو اس کی تعبیر الٹ کرتے ہیں اس کی زندگی لمبی ہو جائے گی، لیکن اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسا خواب آئے تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو حضرت اگر میں نے شیطانی خواب دیکھا ہے تو مجھے علم کیسے ہوگا؟
میں کیسے فیصلہ کروں گا کہ یہ شیطانی خواب ہے اور یہ شیطانی خواب جس میں خیر ہے وہ شیطانی نہیں ہوگا، جس میں شر ہے وہ شیطانی. اب دیکھیں نا، اگر میں نے کسی کو مرے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر جو ہے، امام ابن سیری جو ہیں وہ زندگی کی دلیل دیتے ہیں، تو یہ تو نیک خواب ہے. تو اب میں اس کو بتاؤں گا کہ میں نے آپ کو مرے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ تو بنیادی طور پہ امام ابن سیری کے ہاں ایک نیک بات ہوئی. انبیاء کی تعبیر درست ہے، اس پر ایک عام آدمی کی تعبیر پر ہم یقین نہیں کر سکتے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے خواب اچھا نہیں ہوتا لیکن اس کے نتائج بڑے ہوتے ہیں. جیسے زبیدہ نے خواب دیکھا کہ جانور، انسان، حیوان سب اس کے ساتھ. تو کیا مسلمانوں نے ابھی تک اپنے پاس ایسا علم تعین نہیں کیا کہ ایک عام آدمی کا خواب جو ہے اس کی تعبیر کر سکیں؟ علم اصل میں ہوتا ہے کسی بنیاد پر. جی، خواب کی بنیاد ایک تحت شعور کی باتیں ہیں جو انسان کرنا چاہتا ہے. ساری تحت شعور نہیں ہے، تحت شعور سے مراد ہے سب کانشیس. سارے خواب سب کانشیس نہیں ہوتے. بعض اوقات انسان ایک کام کرتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے، خواب میں اس کو نظر آ جاتا ہے کہ اس کا ہو گیا ہے اور واقعی ہو بھی جاتا ہے. تو یہ چیزیں قدرتی طور پر. زبیر بھائی، آپ سے ایک بڑا ہی نازک سوال پوچھ رہا ہوں. بہت سی خواب ایسے ہوتے ہیں جس میں کہ ہم ایسے عمل کر رہے ہیں جو کہ عام زندگی کے اندر وہ غیر شرعی ہوں گے یا جائز نہیں ہوں گے یا ناجائز ہوں گے. ان خوابوں کی تعبیر نیک، اچھی یا بری کا تعین کرنا میری ذاتی زندگی کے لیے بڑا اہم ہوگا، ورنہ میں احساس گناہ میں ملوث رہوں گا. میں کیسے فیصلہ کروں گا کہ یہ خواب کیسا ہے، کس کے پاس جاؤں گا؟ دیکھیں، اس سلسلے میں 2-3 باتیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور آپ نے بہت اچھے اور بڑے ویلڈ قسم کے سوالات کیے ہیں، اور آپ یہ سوالات کر رہے تھے مجھے احادیث ذہن میں آ رہی تھیں. پہلی بات تو یہ آپ نے صحیح کہا کہ جو اولیاء یا عام افراد کے جو خواب ہوتے ہیں وہ حتمی اور قطعی نہیں ہوتے. یہ تو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے. کوئی انسان کہ قرآن و حدیث کی طرح وہ پکی حتمی قطعی بات ہوگی، ایسا نہیں ہے. دوسری بات، کسی بھی خواب کی تعبیر کے لیے حالات، بندہ، مناسبت، ٹائم، ماحول، انوائرمنٹ، ان ساری چیزوں کو ذہن کے اندر رکھنا ہوگا. ایک خواب ایک آدمی کے لیے ایک موسم میں اچھا ہے، وہی خواب کسی اور موسم کے اندر برا ہے. مثال، ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور وہ سردیوں کے زمانے میں آیا. اس نے کہا کہ میں نے دیکھا خواب کے اندر میرے گھر میں آگ لگی ہے. علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ جا کر گھر کے اندر کھدائی کرو، نیچے سے خزانہ برآمد ہوگا. چنانچہ خزانہ برآمد ہوا. گرمیوں کے موسم میں ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا میرے گھر میں، میرے گاؤں کے گھر میں آگ لگی ہے. فرمایا جلدی جاؤ، واقعی تمہارے گھر کے اندر آگ لگی ہے. وہ گیا تو دیکھا کہ واقعی آگ لگی ہوئی تھی. کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ بھی ایک خواب، یہ بھی ایک خواب، تعبیر مختلف کیوں؟ فرمایا اس بندے نے سردی کے زمانے میں دیکھا تھا، جب لوگ سردی کے زمانے میں آگ تاپنے کے قریب جاتے ہیں، آگ سے مرغوبیت حاصل کرتے ہیں، قریب جاتے ہیں، تو مجھے اس کی تعبیر یہ لگی ایک ایسی چیز اس کے پاس آئے گی جس کی طرف طبیعت للچائے اور طبیعت مائل ہو. وہ خزانہ ہے، لہٰذا میں نے کہا جاؤ درہم دینار اشرفیوں کا خزانہ دفن ہوا پڑا ہے. اس نے گرمی میں دیکھا، گرمی میں تو لوگ ویسے ہی آگ سے دور بھاگتے ہیں، تو میں نے کہا واقعی اس کو تکلیف دہ چیز کا سامنا ہوگا. بہت صحیح بات کی زبیر بھائی، بہت صحیح آپ نے بات کی. اس میں واپس آؤں گا تو اپنے علماء کرام سے پوچھوں گا کہ کیا خواب کی تعبیر بتانے والا گمان جو کرتا ہے کیا وہ بھی تعبیر پہ اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں؟ اور دوسری بات، اگر میں ایک خواب برطانیہ میں دیکھ رہا ہوں اور وہی خواب آ کے میں پاکستان میں دیکھتا ہوں تو کیا تعبیر ایک ہی ہوگی یا مختلف؟ واپس آئیے، علماء سے جواب لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، مشرق کے اندر امام ابن سیری نے تعبیر الاولیاء ایک کتاب لکھی جس میں کہ انہوں نے تعبیر بتائی خوابوں کی، جو کہ بہت اہم کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ویسٹ کے اندر سیگمنٹ فرائڈ نے بھی تعبیر خوابوں کی لکھی، اور آپ کو حیرت ہوگی اس بات کی کہ امام ابن سیری اور سیگمنٹ فرائڈ کی تعبیروں کے اندر 99% مناسبت ہے، دونوں کی بات برابر ہے. جبکہ سیگمنٹ فرائڈ کے پاس کوئی ڈیٹا دنیا کا اویلیبل نہیں تھا جس پہ وہ یہ ساری رائے، اس نے ساری رائے سوچی. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں، امام ابن سیری بھی یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب پانی کو دیکھو گے اور پانی گندلا ہوگا تو اس سے مراد تمہاری طبیعت کا نفس کا رجحان ہوگا.
تو یہ میں ذرا تھوڑے سے لفظوں کو ہلکا کر کے آپ کی یہی تعبیر جو ہے وہ سیگمنٹ فرائڈ نے بتائی، اور اس نے کہا کہ یہ تمہاری جنسی موربیڈیٹی ہوگی، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، وہ اس دنیا سے یہ اس دنیا سے، لیکن علم یکساں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ جی دعائیں آپ کی، اللہ کا شکر ہے۔ حضور یہ فیصلہ نہیں ڈاکٹر خالد ہو پا رہا کہ اچھا خواب، صحیح خواب، سچا خواب، برا خواب کیسے فیصلہ ہوگا؟ رات کو اگر میں نے غذا معین کر کے نہیں کھائی، زیادہ کھا لیا، تو خواب اچھا بھی آ سکتا ہے، برا بھی آ سکتا ہے۔ خالی پیٹ غریب آدمی خواب فٹ پاتھ پہ بیٹھا کیوں نہیں دیکھتا؟ یہ سمجھ سے باہر ہے بات۔ کیسے فیصلہ کرے ایک پڑھا لکھا ذہن کہ یہ خواب جو ہیں میرے، یہ صحیح ہیں، غلط ہیں، سچے ہیں، جھوٹے ہیں، نیک ہیں یا بد ہیں؟ اچھا بلال بھائی مجھے 1 منٹ دیجیے گا، میں صرف پہلے ایکسپلین کر دوں کہ خواب آتا کیسے ہے تاکہ پھر سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جی دیکھیے جب ہم سوتے ہیں تو ہماری جو آنکھیں ہیں ان میں جو پہلی خواب آتی ہے اس کو نان ریم سلیپ کہتے ہیں، یعنی نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ، یہ 90 منٹ تک رہتی ہے، اور اس کے بعد ریم سلیپ آتی ہے، ریپڈ آئی موومنٹ 10 منٹ کے لیے، اور پھر یہ سائیکل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ خواب جو ہے یہ ہمیشہ ریم سلیپ میں آتے ہیں، یعنی کہ 10 منٹ والی میں مومنٹ کی جو سلیپ ہے اس کے اندر ہمیشہ خواب آتے ہیں۔ اب یہ وہ خواب ہے، ریپڈ آئی موومنٹ کا نام ہی ہے کہ اس وقت جو نیند ہے وہ ہلکی ہوتی ہے اور جسم کا باقی نظام اور برین کی ایکٹیویٹی میکسیمم ہوتی ہے۔ اب آپ اس کو کوریلیٹ کریں لوگوں سے، ایک آدمی جب وہ کھانا زیادہ کھا لیتا ہے اور اس کا پیٹ زیادہ بھر جاتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ اس کی جو نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہے وہ لمبی ہو جائے، وہ زیادہ ہو جائے، 90 منٹ سے ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کم ہو جائے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو خواب کم آئیں گے، اور اگر عام آدمی میں بتاتا چلوں آپ کو کہ 6 سے 7 دفعہ خواب ضرور دیکھتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کو یاد رہے یا یاد نہ رہے روز۔ تو ایسے لوگ جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ پیٹ بھرا ہوا ہوگا، اور وہ لوگ اگر خواب دیکھیں گے تو اس خواب کے اندر جو اس کا پیریڈ ہوگا ٹوٹل خواب دیکھنے کا وہ کم ہو سکتا ہے۔ اچھا اب وہ خواب میں کیا دیکھیں گے؟ آیا ڈپریشن کی چیزیں دیکھیں گے یا خوشی کی چیزیں دیکھیں گے؟ اس کا تعلق ان کے ایکسپیرینس سے، آپ نے سیگمنٹ فرائڈ کا نام دیا، یہ اصل میں ریفلیکشن آف یور انڈر لائنگ سب کانشیس کمز ان یور ڈریم۔ تو اس کا مطلب سچا خواب کوئی خواب نہیں ہوتا پھر؟ جی نہیں، سچے خواب جو ہے کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم انٹیوشنل خواب کہتے ہیں۔ انٹیوشنل خواب جو ہے ان کا میکنزم ڈسکرائب کرنے کے لیے بڑا لمبا ٹائم چاہیے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ حضرت یوسف نے اگر خواب دیکھا کہ جی ساتھ، یا ان کے والد نے خواب دیکھا، یا جو اس قسم کے اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بیسٹورڈ لوگ ہوتے ہیں، یا کچھ عام لوگوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، وہ یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ قبلائے خان کا آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بہت مشہور نظم ہے۔ یہ جو قبلائے خان نظم تھی یہ خواب میں لکھی گئی تھی، اور آپ کو یہ بھی تعجب ہوگا کہ انسولین اور پینسلین، یعنی انسولین اور پینسلین کا جو فارمولا ہے بنزائن کا، یہ فارمولا بھی خواب کے اندر جو تھا وہ انڈیکیشن ملی اس کو آتھر کو یا اس سائنٹسٹ کو کہ اگر تم یوں کر دو اور یوں کر دو تو یوں ہو، اور وہ جب وہ اٹھا تو اس نے سارا گیدر کیا۔ تو خواب کئی قسموں کے ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی جو سب کانشیس کے اندر کچھ آپ کی خواہشات ہوتی ہیں جو زندگی میں پوری نہیں ہو پاتی، وہ جب نہیں ہو پاتی تو وہ خواب کی صورت میں آپ کا سب کانشیس۔ ڈاکٹر صاحب ویسے آپ کی بات اگر میں سچ مان لوں تو بہت سی میری خواہشیں ایسی ہیں جو پوری نہیں ہوئی، وہ خواب بن کے بھی نہیں کبھی خواب میں آئی، وہ بالی ووڈ میں ہیں، بالی ووڈ میں ہی رہ گئی ساری کی ساری۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی دیکھیے یہ کمال بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو بہت بڑی ایجادیں ہیں، پینسلین بہت بڑی ایجاد ہے، انسولین بہت بڑی ایجاد ہے، یہ بھی خواب میں آئی۔ حضرت یہ ممکن ہے؟ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں شرعاً پوچھ رہا ہوں کہ روح آپ کی پرواز کرتی ہے، وہ ایک عالم میں جاتی ہے، وہ چیزوں کو دیکھتی ہے، وہ واپس آتی ہے، بھولنے کا یا یاد رہنے کا خواب کا تعلق اس روح سے ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو قرآن کریم میں فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ خداوند متعال نے انسان کو الہام کر دی اچھائی بھی اور برائی بھی، لہٰذا مطلقاً انسان کی بات ہو رہی، مسلم غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر الہامی طور پر کسی کو رہنمائی ملتی ہے تو وہ عین ممکن ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دیا گیا تھا باقاعدہ. تو یہ بھی خداوند متعال کی عطا ہے کہ کسی کو یہ علم عطا کر دے. تو ہر ایک کسی کا کام نہیں ہے کہ وہ خواب کی تعبیر کرے. یہ بات پکی ہوگی, ہر کسی کا کام نہیں ہے کہ وہ خواب کی تعبیر کرے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو چھپانے کی بات ہو رہی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بابا کے سامنے خواب بیان فرماتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تقصر رؤیاک علی اخوتک, اپنے بھائیوں کے سامنے بھی یہ خواب بیان نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو نقصانات تھے وہ نبی خدا جو ہے وہ جانتے تھے. تو لہٰذا ہر ایک کے سامنے اپنے خواب, اپنی بیماریاں, اپنے دکھ کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے. جیسے رسول اخلاق کی بات ہے. نہیں, ویسے بھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اپنی اگر خامی, کمزوری, بیماری کوئی بتانی ہے تو کسی قابل اعتماد مومن کو بتائیے. اگر وہ آپ کی مشکل کو حل نہیں کر سکتا تو کم از کم دعا تو کرے گا. اگر کسی فاسق فاجر کو بتاؤ گے تو ڈنڈورا پیٹے گا, تمہیں بالکل خس و خاشاک سے بھی کم تر کر دے گا. بالکل درست ہے کہ اپنا خواب یا کسی عالم کو یا کسی محسن کو ہی بتانا چاہیے. بہت لہٰذا ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ خواب کی جو تعبیرات ہیں یا مختلف قسمیں ہیں, وہ جیسا کہ بتایا گیا کہ اوقات کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے, اور پھر یہ ہے کہ انسان کے طبیعت مزاج کے ساتھ بھی ہے. زمان و مکان کی قید نہیں ہے کہ کس وقت کہاں آتا ہے کہاں نہیں آتا. خواب تو آتا ہے لیکن اب اس میں اچھا برا, اس میں صحیح غلط, اس کا تعین زمان و مکان کی قید بھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں دیکھ رہے ہیں, یہ اس کا تجربہ ہو سکتا ہے, اس کو الہام ہو سکتا ہے, یہ ان ممکن ہے خدا نے اس کی چیز عطا فرمائی ہو. اور رہ گیا معاملہ کہ فارمولوں کا یا ادویات کا, اس چیزوں کا چیز خوابوں میں آنا, یقیناً بہت سی چیزیں ایسی موجود ہیں. آپ پریشان ہیں, سوچ رہے ہیں کہ مجھے خدا اس مشکل کا حل بتائے, تو اعمال بھی موجود ہیں ایسے. اگر یہ ورد کیجیے تو آپ کو خواب میں رہنمائی مل جائے گی. تو اگر یہ رہنمائی ملتی ہے, خواب دیکھے ورد کرنے والے کوئی بات نہیں, لیکن خدا تو ہے نا. خدا تو انسان کی رہنمائی ہر وقت کرتا ہے نا. خدا کو یاد کرے تب بھی رہنمائی کرتا ہے, نہ یاد کرے تب بھی رہنمائی کرتا ہے. وہ خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے. جی جی. میں تو اتنی دیر سے یہ آپ کی بہت خوبصورت گفتگو سن رہا ہوں. خواب امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے, اصل میں خواب ادراک ہیں. ادراک ہے جو سوتے بندے کو بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور چلتے پھرتے بندے میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں. وہ مثال دے کے کہتے ہیں جیسے ایک بارش ہے اور بارش کے ساتھ بادل کی گرج چمک ہے. وہ کہتے ہیں کبھی بادل گرج چمک میں آتا ہے اور بارش نہیں برستی, اور کبھی بارش برس جاتی ہے, بادل آتے بھی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ادراک ہے انسان کی ذہانت کے اندر, جی, جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں, اور اگر اچھے ہوں تو اللہ کی عطا ہے, اگر برے ہوں تو شیطان کی طرف سے ہیں. اچھا حضرت, ایک مثال دیتا ہوں آپ کو چھوٹی سی, کہ اگر کہا جاتا ہے کہ اگر اپنا گھر بنتا ہوا نیا دیکھیں جی جی تو یہ موت ہے, تو یہ ادراک, اس کا ادراک کیسے لوں گا میں؟ اس کا ادراک ہر بندے کے احاطے سوچ میں ایسا نہیں ہوگا. کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ جی مردہ اگر بلائے تو یہ ہے کہ تو آپ کو موت آنے والی ہے. اگر آپ کو مردہ بلائے اٹھ کے بھی میرے پاس آ جاؤ تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کو موت آنے والی ہے. ایسا نہیں ہوتا, حالانکہ کسی ہسٹری میں یہ بات لکھی نہیں. اچھا, تجربے میں یہ 99% سچ ہے. یہ تو لوگوں کا جب وہ آواز آ جاتی تو وہ بابا چلا ہی جاتا ہے. آپ نے سگمنڈ فرائیڈ کی بات کی, وہ سائیکو انالیسس تھا بہت بڑا, تو جیسا ہم انالیسس کرتے ہیں ویسا ہی امپریشن پیش کرتے ہیں. اچھا حضور, یہ فرمائیے, یہ بڑی ہی ادب سے اور عاجزی سے بات آپ دونوں حضرات سے کر رہا ہوں. اس وقت ڈیفنس کے اندر میں دیکھوں نا اگر, تو کم از کم فیز 1 کے اندر 99% نہیں تو 95% خواتین جو ہے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کیا ہے. اگر میں یہ سوچوں کہ وہ زیارت جو انہوں نے کیا ہے, کیا یہ صحابیات ہیں سب؟ ضروری نہیں کہ صحابی کو ہی حضور کی زیارت ہوتی ہے. میں ایک امام قرطبی کی, میں ان کو کہہ رہا ہوں, کیا یہ صحابیات کے درجے پہ آئیں گی؟ جی, اس طرح تو خواب میں دیکھنے سے تو منصب صحابیت نہیں نا مل سکتا حضور. ایک بابرکت منصب مل سکتا ہے, بابرکت منصب ہو سکتا ہے, اس وقت ملا ہو, بعد میں پھر گناہوں میں پڑ جائیں اور وہ منصب ختم ہو جائے, گناہوں والا. لیکن یہ کیسے ڈیفائن کیا جائے گا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے, وہی دیکھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا حلیہ کیا سا تھا. چھوٹی سی حدیث ہے ایک لائن کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے نیند میں دیکھا ان قریب وہ مجھے ظاہر میں دیکھے گا, یعنی ان قریب وہ دیدار میرا ظاہری دیدار کرے گا. امام قرطبی نے خواب ایسی ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا, مجھے ظاہری میں دیکھا, دیکھے گا نہیں. اچھا دیکھا. اب امام قرطبی فرماتے ہیں میں مصر میں تھا تو مجھے خواب آئی, میں خواب کے اندر سر امام صاحب کے نہیں, ابھی تو یہ ڈیفنس کی جو خواتین ہے اس کا ذرا تذکرہ کر لیں کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہیں نا کہ ہم نے نبی پاک کو خواب میں دیکھا, تو کیا ان کی بات سچ ہے؟ نہیں, سچ نہیں ہے. سچ نہیں ہے. اس کا تعین کیسے ہوگا؟ اس کا تعین جو ظاہری وضاحت اس سے ہاتھ لگائیں گے. کس کی وضاحت؟ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی ہیں, یا حضور کے, یا کوئی آ کے بتا دیتا ہے کہ یہ آقا ہیں. جیسے امام قرطبی فرماتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا اور مجھے کسی یعنی کہ یہ خواب نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ مجھے خواب میں لگا کہ میں نے سر جھکایا ہوا ہے, میں نے صرف پاؤں دیکھے ہیں اور مجھے یہ خیال ہے, ہاں ایسا نہیں, مجھے خیال ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نہیں, گمان نہیں ہو سکتا. تصورات ہیں سارے, یہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ مبارک دیکھا, یاد نہیں ہے, پھر
پھر بھی اس کی کوتاہی ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکا، لیکن نہیں وہ دیکھا، کہہ رہے ہیں یاد نہیں ہے، دیکھا خواب میں یاد تھا، اٹھا ہوں جاگا ہوں یاد نہیں ہے، وہی زیارت رسول ہے یا نہیں؟ اس کا تعین وہی کر سکتا ہے جس نے احادیث میں جو آپ کا حلیہ مبارک بیان ہوا ہے اس کے متعلق وہ جانتا ہے۔ لیکن حضور وہ تو شیطان بن کے آ ہی نہیں سکتا، جب تو پھر حلیہ مبارک کوئی تو وہی ہوگا خوبصورت نا۔ شکل بن کے آ سکتا ہے، نہیں، اس کوئی میں خوبصورت شکل نورانی چہرہ بن کے آ سکتا ہے اور کہے کہ میں وہ فرماتے ہیں نبی اس کی ہوں۔ نا بہت سی صورتیں، بعض دفعہ حضور کا ظاہری چہرہ انور نہیں ہوتا، اس میں کمی پیشی ہوتی ہے، رنگت کی کمی ہوتی ہے، اعضاء کی کمی پیشی ہوتی ہے، نور کئی دفعہ ہوتا کئی دفعہ نہیں ہوتا، تو جب تک اصل حسن مصطفیٰ صورت مصطفیٰ نظر نہ آئے، کچھ اور نظر آئے، تو یہ اس صورت کی اور بہت سی قسمیں کاؤنٹ کی جا سکتی ہیں۔ دیکھیں بلال صاحب، بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں دو ٹوک لفظ میں موجود ہے کہ جہاں یہ چیز ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے خواب میں یا نہیں کی ہے؟ نہیں کی ہے، مثلا میں مثبت کی طرف آتا ہوں تو وہ خواب تو حقیقت ہے، اس میں تو کوئی جھوٹ والی بات نہیں، اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں نے رنگت یوں نہیں دیکھی، میں نے بال یوں نہیں دیکھے، یا وہ حسن جمال جو کہ ایک وقت حدیث یہ میں ہے ہے کہ آپ اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے، یہ دوسری کیفیت ہے، یہ دوسری انسان کیفیت کی۔ ہے، لیکن یہ کہ وہ خواب سچا ہے، خواب سچا ہے ایک چیز۔ میں واپس آتا ہوں، میں واپس آتا ہوں، یہ پوچھتا ہوں کہ بابا جو خواب سنانے والا ہے میں اس پہ کیسے یقین کر لوں کہ وہ خواب مجھے صحیح سنا رہا ہے یا نہیں؟ واپس آتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، یہ جو میں بات تذکرہ کر رہا ہوں کہ بہت سی خواتین جو ہیں وہ زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوے دار ہوتی ہیں، یہ میں بات جو ہے یہ تمسخرن نہیں کر رہا، نہ میں یہ تنزن کر رہا ہوں، یہ ایسا سچ ہوتا ہے۔ لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں، اور زبیر بھائی آپ کی طرف یہ سوال لے کر آ رہا ہوں، میں پھر یہ سوچتا ہوں کہ جب اتنے سارے لوگ جو ہیں انہوں نے زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، تو میں اس جگہ پہ جوتے پہن کے پھرتا ہوں تو یہ کہیں بے ادبی نہ ہو، ہمیں بغیر جوتوں کے پھرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ تو اتنے لوگ زیارت رسول کرتے ہیں۔ حضور یہ کیسے فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ ایک شخص مجھے آ کے بتاتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کو جلتا دیکھا ہے، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، وہ مجھے بلا رہے تھے، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ میں نے امام علی کرم اللہ کو گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے دیکھا۔ میں یہ تعین کیسے کروں گا کہ یہ خواب کی تعبیر کیا ہے اور یہ خواب سچا ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس میں یہ بات تو طے شدہ ہے نا کہ بیان کرنے والے کا بیان کرنا اور آپ کی تعبیر، جب یہ واضح طور پر بتا دیا گیا کہ وہ کوئی حتمی معاملہ نہیں ہوگا، قطعی معاملہ نہیں ہوگا، اور تعین اس انداز کے اندر کہ فکس وہی بات ہو اور اس کے علاوہ اس میں کوئی اور امکان و احتمال نہ ہو، یہ کہیں قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ نے بریک سے جانے پہ پہلے آپ نے ایک اہم بات کہی تھی، میں ذرا اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جی بسم اللہ۔ بیان کرنے کے حوالے سے کہ آپ نے کہا خواب کو پر لگ جاتا ہے، یہ بات حدیث میں موجود ہے، یہ نفی کی گئی ہے، میں اس کی ذرا تردید کرنا چاہتا ہوں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی خواب دیکھتا ہے تو وہ پرندے کے پر ہوتا ہے وہ خواب، جب تک کہ وہ بیان نہ کرے۔ جب وہ بیان کر لیتا ہے تو پھر پرندہ گویا گر گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحدث بها الا لبیبا او حبیبا، خواب مت بیان کرو مگر یا تو ذہین آدمی سے، عالم دین سے، بہت سمجھدار انٹیلیجنٹ آدمی، او حبیبہ یا ایسا آدمی جو تجھ سے محبت رکھتا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے ایک لفظ کہا تھا جو بندہ خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے وہ بیان کرنا بھی تعبیر پہ اثر انداز ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات جو کچھ زبان سے وہ نکالے گا وہی اس کی تعبیر بن جائے گی۔ بالکل۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقص الرؤیا الا علی عالم او ناصح، خواب مت بیان کرو مگر عالم پر یا ناصح جو تمہاری ہمدردی۔ اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں خواب بیان نہیں کر رہا تو کیا وہ خواب جو کہ برا ہے یا اچھا ہے تو اس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سسپینڈڈ ہے، وہ اٹکا ہوا ہے، وہ وقت مجھ پہ اترے گا نہیں جب تک میں بیان نہیں کرتا یا اس کی تعبیر نہیں کرتا؟ ہر وقت تو یہ بات نہیں ہے، لیکن ان احادیث سے آپ کو پتہ چل گیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترمذی میں مسلسل 3-4 روایتیں اکٹھی آ کر کے بیان ہوئی ہیں، اوپر باب بھی قائم کیا ہے باب ما جاء فی تعبیر الرؤیا، بالکل وہ پینڈنگ کے اندر ہوگی، لیکن جیسے ہی آپ نے بیان کر دیا ایک پرندہ تھا جس کے پیر پر یہ بات تھی اور وہ اڑ گیا، تو اس لیے فرمایا اچھے آدمی کو بیان کرو تاکہ وہ تعبیر صحیح بیان کرے، اور جب صحیح تعبیر بیان کرے گا تمہارے حق میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر کا ذریعہ بنا دے گا۔ اور یہ بات آپ کی درست ہے، بعض اوقات کوئی چیز آتی ہے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ برا ہے حالانکہ وہ اچھا ہوتا ہے۔ مثلا میں نے اگر دیکھا
بلال بھائی کے سارے دانت گر گئے. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے بیماری ہے, برائی ہے, حالانکہ اس کی تعبیر یہ کہ بہت زیادہ لمبی عمر یہ پائیں گے. تو اس طرح بعض اوقات کوئی چیز بری لگ رہی ہوتی ہے لیکن اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے. وہ جو اچھا عالم ہے, ذہین آدمی ہے, فطین آدمی ہے, وہ اس میں اچھائی نکال کر التمس الخیر فی احسان الوجوہ, اس میں سے خیر کا پہلو نکال کر بیان کرے گا, پھر اللہ رب العزت انشاءاللہ اسی کے مطابق تعبیر ظاہر کر. بہت ہی اعلیٰ بات کی پروفیسر صاحب آپ کی طرف. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جو خواب آپ سے بیان کر رہا ہوں, آپ اچھے گمان سے اس کی تعبیر کریں گے تو وہ اچھا ہے, برے گمان سے کریں گے تو برا ہے. خواب معنی نہیں رکھے گا, پھر آپ کا گمان معنی رکھے گا. خواب کی حیثیت یہی ہے نا کہ اس نے کچھ دیکھا ہے, کنفرم نہیں ہے, یقین نہیں ہے, تو تعبیر کرنے والا اگر اس کو سمجھتا ہے کہ اس میں بھلائی ہے پھر یقیناً بھلائی اس کو محسوس ہو جائے گی. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان رات کو خواب دیکھتا ہے, صبح چیز ثابت ہو جاتی ہے, نظر آ جاتی ہے اسے, تو ایسے خواب کو ہم سچا خواب کہہ سکتے حضرت ہیں. کچھ خواب یاد رہتے ہیں, کچھ بھول جاتے ہیں, کیوں؟ وہ انسان کے شعور میں مکمل طور پر اترتے نہیں ہیں اور انسان اس کو اپنے لاشعوری اس کا روح انکانشیس سے کوئی مائنڈ میں تعلق ہے؟ اس کا روح سے تعلق ہے بھی اور نہیں بھی. لیکن میں یہاں ایک جملہ میرے ذہن میں ہے, جی بسم اللہ. جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کے دانت گر گئے, اس کی تعبیر یہ ہے کہ جی آپ کی عمر بہت لمبی ہے, جبکہ اگلے دن ہی آپ فوت ہو جاتے ہیں, اللہ نہ کرے. تو پھر اس کا مطلب تعبیر بتانے والے کا وہ تقویٰ کدھر گیا, وہ ایمان کدھر گیا, وہ اس کا اسلوب, وہ علموں پہ گرپ کدھر گئی. اس کا مطلب ہے کہ تعبیر غلط ہو گئی. تو پھر اس بات کا مطلب کیا ہوا؟ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ 100% کریکٹ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب کیسے نکلتا ہے؟ ایک بندہ تعبیر بتا رہا ہے کہ آپ کے دانت گر گئے ہیں, اس کی تعبیر یہ بتا رہی ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ امام ابن سیرین کی جو کتاب ہے وہ غلط ہے. نہیں, یہ غلط نہیں کہہ سکتے, اس میں تعبیر ہے نا. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, ایک بندہ آپ کو تعبیر بتا رہا ہے کہ آپ کے دانت گر گئے ہیں. حضور میں بھی یہ عرض کر رہا ہوں, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ شخص غلط نہیں ہے, امام ابن سیرین غلط ہیں. میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہر بندے پہ وہی تعبیر 100% ایکوریٹ نہیں ہے. میں آپ سے حضرت اس بات کو ایک اور طرف لے کر آتا ہوں. کیا تعبیر کے درمیان میں بتانے والے کی اپنی دلی قلبی کیفیت اہم ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے 2 قیدیوں نے خواب بیان کیے تھے. ایک کی تعبیر بتائی کہ تم بادشاہ کے مصاحب بنو گے, دوسرے کو بتایا کہ تم پھانسی پہ لٹک جاؤ گے. جب اسے سزا نظر آئی تو فوراً اپنے خواب سے انکار کر دیا, میں نے تو ویسے ہی کہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو نبی الہی تھے, نبی خدا تھے, لہٰذا انہوں نے جو کہہ دیا حقیقت تھی, اور وہ ہوا. اور صدیق چاہے نہ دیکھا ہوگا آپ, وہ صدیق, خدا نے جب صدیق کہا ہے تو اس سے بڑا صادق کون ہو سکتا ہے. تو لہٰذا بات تو خواب بیان کرنے والے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. سوال خواتین کی آپ نے بات کہی, کیا وہ 100% سچ بول رہی ہیں؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایک وہم و گمان انسان کا ہے, میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں, جی میرا تصور ہے, میرا ذہن ہے, میں بیداری میں کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں, لیکن کیا وہ حقیقت ہے؟ نہیں, حقیقت نہیں. بہت سے لوگ سوال ایسے اس وقت یہ ہے کہ جو صورتحال معاملہ کہ ہم بیان کرنے والے کی کیفیت یقیناً سامع پر اثر انداز ہوتی ہے, اس میں کوئی انکار نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خواب کی تعبیرات بھی یقیناً ہیں, لیکن بسا اوقات انسان کے اعمال جو ہیں اس کی خوابوں کی تعبیر کو الٹ کر دیتے ہیں. جس طرح انسان اگر موت قریب آ چکی ہے اور صدقہ آپ نے دے دیا تو موت ٹل جاتی ہے, صدقہ موت کو ٹال دیتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں, باقی بہت سے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ صدقہ کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کیجیے. بس اوقات ذوی القربہ کے ساتھ احسان کرنے کی وجہ سے موت ٹل جاتی ہے, کبھی صلہ رحمی سے قطع رحمی میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو موت آ جاتی ہے. بہت اعلیٰ بات. یہ تعبیرات بدل سکتے ہیں. حضور بہت سے لوگ جو توجہ کرتے ہیں اپنے مرشد کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کو چلے بتاتے ہیں اور وہ چلے کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم نے کھلی آنکھوں سے زیارت رسول کی. کیا خواب کھلی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ کشف کی ایک قسم ہے جو آپ فرما رہے ہیں. میں شریعت کے درمیان میں رہ کے بات کر رہا ہوں. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. اچھا, اب کروانے والے پہ اور کرنے والے کے تقوی, معیار, علم, یعنی کہ خواب کوئی دکھوا سکتا ہے؟ جی, خواب نہیں دکھوا سکتا. خواب میں جو دیکھا جا سکتا ہے وہ اس پہ قابو کر سکتا ہے, وہ اس میں کنٹرول اس طرح کر سکتا ہے. اس کی اجازت نہیں دیتی. میں تھوڑی ایک دنیاوی, سن لیں ایک بات. دنیاوی طور پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کشف میں یہ دیکھا کہ کشف میں فلاں کام ہو رہا تھا, چوری ہو رہی تھی. جو قابو تھا وہ میرے مرشد کا تھا. نہیں, مرشد کا نہیں تھا, مرشد کا نہیں تھا. مجھے خود اللہ نے یہ توفیق دی کہ میں کشف کے ذریعے چوری. میں بالکل اور بات کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کیا مرشد یہ میرے خواب پہ کھلی آنکھوں یا بند آنکھوں پہ قابو کر سکتا ہے؟ مرشد کا یہ کنٹرول نہیں ہے. نہیں ہے, خواب پہ قابو نہیں ہے, لیکن کھلی آنکھوں سے میں یہ دیکھ سکتا ہوں. جی, خود بندہ یہ اپنے اندر ادراک پیدا کرے, اپنی روح اور جسم کا یہ پریکٹس کرے, تو چلا کاٹے یا وہ کرے تو وہ چیزیں روح اس کو دکھا سکتی ہے.
پروفیسر صاحب جی میں یہ عرض کروں گا کہ جو چیزیں شریعت سے ثابت نہیں ہیں ان کے کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، صرف یہ وہم اور خیالات ہوتے ہیں. صحابہ کرام نے کہاں چلہ کشی کی ہے، اور کس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے کھلی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا؟ یہ کشف کی کیفیت اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کھلی آنکھوں سے کی ہے، یہ ممکن نہیں ہے. آپ کی بات درست ہے، لیکن اگر میں یہ دیکھوں کہ 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، 40 سال کی عمر میں آپ کے اوپر وحی آئی، تو کیا میرا یہ سوال پوچھنا بنے گا کہ غار حرا میں آپ کیا فرماتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو ابھی تو عبادت ہوئی نہیں ہے. جو دین تھا پہلے چلا آ رہا اس کے مطابق اللہ کی اس کا عبادت مطلب کرتے کہ اس دین کے اوپر جا کے تنہائی میں ذکر کرنا، غور کرنا، فکر کرنا، اس کو اگر یہ چلہ کہہ رہے ہیں تو وہ غیر شرعی ہو گیا، اگر آپ اس کو چلہ نہیں کہہ رہے تو وہ شرعی ہو گیا. معاملہ تو وہی ہے نا حضرت. پہ ملت ابراہیم حنیفہ، آپ اس پہ رائے دے دیجئے تاکہ کوئی گمان نہ بدگمانی نہ رہ جائے. ابراہیم علیہ السلام کا دین قائم تھا اس وقت، اس کے مطابق آپ اللہ کی عبادت تو کرتے تنہائی میں تھے. بیٹھ کے عبادت کرنا جو ہے یہ مناسب ہی ہے نا، کوئی شرعی حرج حیثیت ہے نا اس کی، بالکل ہے، ذکر کیا جا سکتا ہے. کیا جا حضرت سکتا اب ہے. فرمائیے. میں حضور عرض کر رہا تھا کہ ملت ابراہیم حنیفہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل بھی نبی ہی تھے اور نبی ہی ہیں. حضرت ہم تو ان کو تب سے نبی مانتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام ان سے اپنی طرف جا رہے تھے. اسی اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. نہیں، وہ یہ آپ نے فرمایا نا کہ ابراہیم آقا دو جہاں اعلان نبوت سے قبل کس کی عبادت کرتے تھے، کس دین کی، تو میں اس حوالے سے وہ آپ کو وہ عرض کرنے لگا ہوں. اچھا، آپ فرما رہے تھے کہ خواب کے اندر حضور علیہ السلام کچھ عطا نہیں، ظاہری طور پر کچھ عطا نہیں کرتے. ایسا ہوا ہے کہ خواب میں کچھ عطا کیا ہے اور جب ظاہری آنکھیں کھلی تو وہ چیز پاس موجود تھی؟ یہ ممکن ہے؟ جی ممکن ہے. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے والد ہیں شاہ عبد الرحیم، فرماتے میں بیمار تھا، خواب میں آقا کی زیارت ہوئی، منہ مبارک دیے، جب میں نے آنکھیں کھولی تو میرے پاس تھے. حضرت یہ ممکن قصیدہ بردہ شریف میں مان لی بات، ہم نے تو انکار ہی نہیں ہے. حضرت ممکن ہے بہرحال واقعہ تو ہو چکا ہے نا یہ، اس تو میں سر پھر باقی باتیں بھی مان لیں. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک شخص نے دیکھا، سر سامنے کھجوروں کا تشت پڑا ہے. عرض کی کہ مولا مجھے کھجوریں چاہیے، آپ نے مٹھی بھری کھجوریں دے دی. اٹھا گنی، سامنے گیا، امام رضا علیہ السلام تشریف فرمائے، اسی جگہ پر تشریف فرمائے. اب شہادت دیکھیں کہاں پہ ہے. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں جو کچھ دیکھا تھا وہی منظر سامنے آ گیا. وہاں فرزند رسول بیٹھے، وہاں رسول خدا تھے. وہی سوال کر دیا کہ فرزند رسول مجھے کھجوریں دیجیے، آپ نے مٹھی بھری اور اس کے ہاتھ میں گنی تو اتنی تھی، کیا کچھ بڑھا دیجیے. فرمایا اگر میرے نانا نے آپ کو زیادہ دی تو نہیں دے دیتا. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں، لیکن حکم یہ کہ خواب نہ بیان کیے جائیں. بہت بہت مہربانی، بہت شکریہ حضرت. وقت بالکل ختم ہو گیا. بہت ممنون زبیر بھائی، بہت شکریہ آپ کا. سیالکوٹ میں ہمارے ایک بہت پرانے بزرگ تھے، پڑھا ہے ان کے بارے میں، بہت اللہ کا نام لیتے تھے اور اللہ کا تذکرہ بہت کرتے تھے، اور نبی سے عشق اور محبت کی ان کی جو انتہا تھی وہ بیان لفظوں میں نہیں ہو سکتی. ان کو فالج ہو گیا. ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جا کے ان کو بڑا تانا دیا، طنز کیا کہ حضرت آپ تو بڑے عاشق رسول تھے، دیکھیں اللہ نے آپ کو کیا کیا، اب تو آپ چارپائی پہ ہلنے جوگے بھی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں رات کو ساری رات میرے والد روتے رہے اور نبی سے کہتے رہے کہ یا رسول اللہ یہ لوگ مجھے آپ کا تانا دیتے ہیں. اس دن کی، اس شب کی جو نماز فجر تھی، وہ اس فالج زدہ انسان نے امامت کر کے پڑھائی لوگوں کے سامنے، مجلس میں ہزاروں سینکڑوں لوگوں کے سامنے. یہ سیالکوٹ کا واقعہ ہے. یہ کیسے ہوا میری عقل میں نہیں آتا. میں اس کو شرعی طور پہ ایکسپلین کر سکوں میں نہیں کر سکتا، لیکن مجھے عشق نبی پہ بھی اتنا ہی ایمان ہے جتنا رب تعالیٰ پر ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.